ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ بات کر لیتے ہیں میڈم کہ بالکل. ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس کو دیکھتے رہتے ہیں، جیسے میس ٹرانزٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ کا، کیا کیا ہو رہا ہے ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی کیا اچیومنٹس ہیں اب تک؟ آپ کا جتنا ٹائم گزرا ہے اس میں آپ نے کیا 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 ہے؟ چونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس، گھریلو تشدد، ریپ کے واقعات دن بدن بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اب تک اچیومنٹس کیا ہیں، اور پھر ہم اس ڈومیسٹک وائلنس اور ریپ کیسز پہ بات کریں. دیکھیں، جب میں اس ڈپارٹمنٹ میں آئی تو بقول آپ کے میں نے بھی بہت سارے جو پچھلے کیسز وغیرہ تھے وہ میں نے بیٹھ کے جو ہے نا ریڈ آن کیے. پھر ہمارے کمپلین سیل میں آئے دن جو کمپلینرز آتی ہیں، ابھی میں آپ کو میرے آتے ہی ایک آپ نے دیکھا ہوگا اور وہ ٹی وی میں بھی بہت چلا کہ وہ یہاں کی نہیں تھی، وہ فارنس تھی، پاکستان آئی تھی وزٹ کے لیے، اور اوبر کیب اس نے بک کروایا تھا، اور اس کے ساتھ جس طرح سے اس کو دوسرے لوکیشن پہ لے جا کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا. اس کیس کو ہم نے بہت اٹھایا، لیکن جو کمپلینر تھی، ظاہری بات ہے ایک ملک میں آ کے آپ کے ساتھ اس طرح ہو تو آپ چاہو گے نا میں اپنے ہی ملک واپس جاؤں. پھر وہ واپس گئی، اس نے جو کیس تھا اس نے کیس کو کلوز کیا. آپ کو پتہ ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ کیس کلوز کرتا ہے، پھر میڈیا ہو یا ڈپارٹمنٹ ہو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن آتے ہی ہم نے پھر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے جو ہے وہ لیٹر بھی لکھے کہ آپ ان تمام پرائیویٹ جو کیبس چلاتی ہیں ان کا رول کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کیسز اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ جب کمپلیننٹ بند کر دیتا ہے تو پھر اس میں ریاست، منسٹری ہو یا پولیس ہو کچھ نہیں کر سکتی؟ آپ دیکھیں فار ایگزامپل آپ کسی کو لے کے آ جائیں بھئی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم سالو کر لیں، ہم کہیں گے کہ بھی مزید آپ کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش ہونا ہوگا، اس کیس کو مزید ہم آگے لے کے جائیں گے. جب وہ اٹینڈنٹ کہے گی کہ مجھے آگے کرنا ہی نہیں ہے، جب کورٹ میں پھر ہم کیسے جا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ بھی جس کا تا کیس وہ خود نہیں آنا چاہ رہی ہیں. اچھا تو آپ میڈم، کیا یہی کر سیم سکتے ہیں؟ ریزن نا جب کسی سے کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے کہ جو کمپلیننٹ ہے وہ کیس کو فالو نہیں کر رہا، ایف آئی آر اس نے درج کروا لی، وہ کورٹ میں نہیں جا رہا. ڈو یو تھنک دس از اے رائٹ جسٹیفیکیشن؟ یہ ایک صحیح جواب ہے کرائم کو ختم کرنے کے لیے؟ جو کمپلیننٹ ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سارے سوسائٹل فیکٹرس آ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. چلیں اس میں تو نہیں ہے جو چوری ڈکیتی کی واقعات ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی ریاست کا بڑا کردار ہے کہ آپ ایسی ایڈورٹائزمنٹس یا ایسی کوئی مارکیٹنگ کریں جس سے پتہ چلے، اور جس سے یہ جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے جس میں بہت سارے مرد ریپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو بھی واقعات بڑھ رہے ہیں یہ دب سکیں. میں آپ کو ایک اس میں آپ پیچھے رہ گئی ہیں. واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ یہی کراچی کورنگی سے ایک بچی نکلی، وہ پہنچی ہے حیدرآباد. دعا شمائلہ بروئی کی بات کریے. نہیں، دعا شمائلہ جو ہے وہ ابھی ان کا بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی، کیس ٹیکل کیا، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. تو وہ جب نکلی ہے بچی تو اس کے پیرنٹس میرے پاس یہاں پر پہنچے آفس میں. وہ اس کا والد جو ہے ایک مزدور درزی ہے جو دن میں کماتا ہے اور 2 وقت کی روٹی ہی پر ان کے گزر سفر ہے. وہ بچی حیدرآباد پہنچی، وہ فون پر 3 سے 4 دفعہ بقول اس کے پیرنٹس کے کہ اس بچی نے بات کی ہے. جب وہ وہاں پہنچی ہے جس لوکیشن پر، جو لوکیشن اس کو دیا گیا اس لوکیشن پر پہنچی ہے، جس شخص سے اس نے بات کی، جب پہلی دفعہ اس کی نظر اس نے کہا میں نے آپ سے بات کی ہے، نہیں میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے. کیونکہ وہ بندہ اس کے والد سے بھی بڑا تھا عمر میں بقول اس بچی کے. پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ بیٹا کہہ کے اس کو چھوڑو مجھے، آپ ان 3-4 جو اور بندے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو پسند کرو، اس سے آپ کی شادی کرائیں گے. وہ بہت گھبرا گئے. ظاہر بات ہے ایک بچی کراچی سے، اور یہ واقعہ آپ کو وہ بچی خود زبانی بتا رہی ہے. جی. جب بچی نے کہا تو ایک بندہ بہت شارپ بندہ اس نے کہا اچھا میں آپ کو اسٹیشن تک چھوڑ کے آ جاتا ہوں، چلو آپ کو ریل میں بیٹھ کے دوبارہ کراچی ہی جانا ہے نا، چلو چلتے ہیں. کیونکہ شاید میں جو سمجھتی ہوں جس جگہ پہ وہ بچی تھی، اگر وہ ہنگامہ کرتی، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ارد گرد سے آتا
جس سوسائٹی میں وہ بچی تھی اس کو نکال کے لے کے گئے ہیں اس بہانے کہ آپ کو دوبارہ کراچی بھیجیں گے. پھر اس کے ساتھ جنسی جو ہے وہ زیادتی ہوئی بچی کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ بچی کو ریکور کیا ڈپارٹمنٹ نے. پھر ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے حیدرآباد کیونکہ بچی بہت کم عمر تھی, 13 سے 14 سال کی بچی تھی. پھر جب ہم نے اس کو سیف ہاؤس میں رکھا, یہ ان دنوں کی بات ہے جب بقرعید کو 1 ہفتہ باقی تھا, ٹھیک, تو ہر کوئی آپ کو پتہ ہے عید کی چھٹیاں وہ. پھر ہم نے یہ کیا کہ ویسے تو ہم الاؤ نہیں کرتے ہیں, میں نے کہا یہ کم عمر بچی ہے تو اس کی والدہ کو ہم نے بچی کے ساتھ سیف ہاؤس میں رکھا. پھر ہم نے یہاں کیس دیکھا, یعنی کہ وہ اتنا اچھا رسپانس کر رہے تھے پیرنٹس. انہوں نے کہا ہماری بچی بچ گئی ہے نا, یہ ہمارے لیے بہت ہے, ورنہ کچھ فیملیز جو ہے وہ آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس دارالعلومان میں آپ جا کے دیکھیں, چائلڈ پروٹیکشن والوں کے پاس آپ جا کے دیکھیں 12 سے 13 سال کی بچیاں, 15 سال کی بچیاں 18 سال کی ہو جاتی ہیں. کچھ پیرنٹس تو آن کرتے کہ ہاں لے کے جانا ہے, کچھ تو منع کرتی ہیں. پھر ان کی لائف وہیں ہو جاتی ہے, وہ دارالعلومان میں آ جاتی ہیں یا پناہ میں چلی جاتی ہیں. تو اس طرح کے آئے دن ہم جو ہے وہ کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ کیسز میں جس طرح سے پیرنٹس بڑھ کے رسپانس کرتی ہیں کہ چلو یہ ہو گیا, ہم اس کو ایک نئی زندگی دیں گے, ہماری بچی ہے وہ بچ گئی ہے, اب وہ مزید برے ہاتھوں میں نہ جائیں, ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. صحیح. ایک اور چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ریپ کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے میڈیا میں, تو یہ خیر میڈیا والوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے, ہم اس وکٹم کا نام لیتے ہیں اور کبھی کبھار بلکہ موسٹلی ہم اس کا فیس بھی دکھا دیتے ہیں. بالکل.